یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تم کو جب کہا جاتا ہے تم سے نکلو اللہ کے راستے میں؟ او بھائی تبلیغ میں جاؤ تو صحیح، اللہ والوں کے ساتھ جاؤ، اللہ عافیت کا معاملہ کرے گا۔ کبھی کبھی تو ٹائم دیا کرو، وہ بھی آپ کے ساتھ درسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ عوام کے جس حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، 6 نمبر لے کر کے یہ وہاں پہنچ گئے بوری بستر سمیت، اور کافی حد تک ان کو شرک و بدعت سے نکال لائے ہیں۔ اے ایمان والو، کیا ہوا تمہیں جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں؟ نکلو، استاقلتم الی الارض، تم بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف۔ سڑے شیم خاں سڑے شیم آپ پخوائے او خزو بوډای هغه به سندرې وي ستړي شم تلین شم پلار او ټانګرا ولا خوارا استاقلتم الارض و دې زمکه باندې پروتو بوجای دی ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، خوش ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا تقاضا ہے کہ چستی پیدا کرو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں مگر چند روزہ۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، اول جہاد کے لیے، ثانیاً علم کے لیے، ثالثاً تبلیغ کے لیے، یعذبکم عذابا الیما، سزا دے گا تم کو سزا دردناک، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، بدل دے گا تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا کر، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا کچھ بھی، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، پس اللہ نے ان کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا ان کو کافروں نے، ثانی اثنین، دوسرے تھے دو کے، دوسرے تھے دو کے، ابو بکر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت دونوں غار میں تھے، غار ثور میں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا اپنے ساتھی سے، ابو بکر کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، ابن عابدین نے لکھا ہے ان کی صحابیت کا انکار کفر ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں غار ثور میں بیٹھ گئے، تھوڑے دم بخود ہو جائے، آرام کرے، مشرکین کا زور ٹوٹ جائے۔ مشرکین ہر طرف دوڑ رہے ہیں، 100 اونٹ ملیں گے، 1000 ملیں گے، جو پکڑ کے لائے گا، ہم ان کو مار رہے تھے، کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رات بھر چلتے رہے، جب صبح ہوئی تو آپ نے ابو بکر سے کہا کہ کوئی جگہ ہو آرام کرنے کی۔ ایک پہاڑ ہے قدرتی طور، وہ بیل کی شکل میں ہے، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہے، بالکل ایسا ترچا غار ہے، اس میں ابو بکر تشریف لے گئے، دیکھ لیا تو وہ بڑا پسند آیا، ٹھنڈی جگہ تھی، اور اس کو صاف کیا، کپڑے سے جھاڑا، کوئی سوراخ وغیرہ نظر آ رہے تھے وہ چھپائے، اور بس حضرت آ کے لیٹ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ نے سر رکھا ہے۔ سامنے سراقہ بن مالک ابن جوشم آئے، گھوڑے پر سوار ہے، بالکل قریب آئے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جب اندر چلے گئے تو یہ عنکبوت آیا، مکڑی، اور اس نے گھونسلہ ڈالا، اس نے اپنا وہ تار کسا، اور اوپر سے فاختہ آئی، اس نے 2-3 تنکے رکھ کے انڈا دے دیا۔
اب وہ یہ حیران ہے کہ اگر یہاں اندر گئے قدم تو آیا ہے تو یہ تو بکری کا جالا ہے اور اس میں گھونسلہ بنا ہوا ہے، امکان نہیں ہے کہ یہاں اندر کوئی گیا ہو۔ آپس میں بات چیت کر رہا ہے، ابوبکر اندر سن رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا لو ابصر الی قدمیہ لرأینا، اگر یہ لوگ پیروں کو دیکھے تو ہمیں ایسا دیکھ لیں گے۔ حضرت نے کہا واہ ابوبکر کیا بات کرتے ہو، ایسے دو کو کون پکڑے جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی میں خود نہیں آیا ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ واپس ہو گئے اور بڑے لوگ آئے۔ کتنے دن آپ اندر رہے؟ بعض علماء نے 3 دن کہے، بعضوں نے اس سے کم و زیادہ لکھے ہیں۔ جس وقت آپ باہر نکلے اور ابوبکر ساتھ روانہ ہو گئے، کہتے ہیں سراقہ بن مالک بن جوشم پھر آیا اور دور سے آپ نے ان کو دور سے وارننگ دی اور آپ نے کہا آگے نہ آئے۔ اس نے اور گھوڑے کو تیز کیا، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو زمین میں پکڑ لے، بس اس کی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اربوں جیسی پہاڑی زمین اس کے اندر چلی گئی اور پکڑا گیا گھوڑا۔ وہ گھوڑے سے اترا، وہ حضرت کے پیروں میں سر رکھا، آپ نے کہا اس طرح نہیں، میں اس لیے دنیا میں مبعوث ہوا ہوں کہ لوگوں کے سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وعدہ کیا کہ میں یہاں کسی کو آنے نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت نے معاف فرمایا۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دور جا کے پھر آیا اور حضرت سے کہا واضح ہو گیا آپ نبی آخر زمان ہیں، ان قریب آپ کا فوج، آپ کے صحابہ اس علاقے میں آئیں گے جہاں سے میں چلا ہوں، میں تو انعام لینے کے لیے یہاں آیا ہوں، مجھے امن چاہیے۔ حضرت نے ابوبکر کو کہا لکھو اس کو۔ زمین سے کوئی پتھر اٹھا کے اس کے اوپر لکھا، سراقہ بن مالک بن جوشم کو غار ثور کے حدود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کو نہ بتانے کی وجہ سے ہمیشہ کا امن دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج وہاں پہنچ گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ سراقہ بن مالک کے لوگوں نے وہ تحریر پیش کی، حضرت عمر نے چوما آنکھوں سے لگایا، کہا پورا قبیلہ معاف ہے۔ اگر تم مدد نہ کرو پس ان کی مدد اللہ نے فرمائی۔ جب نکالا ان کو کافروں نے دوسرے تھے دو کے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس وقت تھے وہ دونوں غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت فرمایا اپنے ساتھی سے لا تحزن، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اتارا اللہ نے اطمینان ان پر، وایدہ بجنود لم تروہا، اور بھیج دیے لشکر جو نظر نہیں آ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا کلمہ کافروں کا نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ اللہ کا ہی بلند رہے گا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری، خفافاً بغیر اسلحہ کے، خفافاً پاپیادہ، خفافاً علیحدہ علیحدہ، اور ثقالاً گھوڑے اونٹ پر، ثقالہ ہتھیار لے کر، ثقالہ جماعت کی شکل میں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو مال و جان سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا سامان نزدیک، وسفرا قاصدا، اور سفر درمیانہ،
لتبعوک، یہ ضرور ساتھ چلتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں کو مشکلات پیش آئی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھی اور دور و دراز کا سفر تھا۔ بعض لوگوں نے ویسے ہی بہانے بنائے، ان کی مذمت یہاں مقصود ہے۔ اگر ہوتا سامان یعنی غنیمت نزدیک اور سفر میانہ، لتبعوک، یہ ضرور ساتھ جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور پڑ گئی ان پر مشقت۔ وسیحلفون باللہ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا، اگر ہم طاقت رکھتے، لخرجنا معکم، ضرور نکلتے تمہارے ساتھ، یہلکون انفسہم، یہ ہلاک کرتے اپنے آپ کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتے ہیں بے شک یہ جھوٹے ہیں۔